السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، دعاء لہم الدنیا والآخرت للامام المعروف کرحی یا کرحیو۔ دعا ایسی عجیب دعا ہے کہ 10 چیزوں کے لیے، 5 دنیا کے لیے اور 5 آخرت کے لیے کمال کی دعا ہے۔ دنیا اور آخرت کی جو اہم ہے نا، جو بندے کو غمگین کرتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی فکروں سے، غموں سے رہائی دینے والی، نجات والی دعا۔ مطلب وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لما ہمنا، حسبنا اللہ لمن بعنا علینا، حسبنا اللہ لمن حسدنا، حسبنا اللہ لمن قادنا بالسوء، حسبنا اللہ عند الموت، حسبنا اللہ عند القبر، حسبنا اللہ عند الحساب، حسبنا اللہ عند المسائل، حسبنا اللہ عند العشر والنشر، حسبنا اللہ عند الصراط، حسبنا اللہ عند المیزان، حسبنا اللہ عند الجنة والنار، حسبنا اللہ عند اللقاء، حسبی اللہ الذی لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا، اس میں 5 دنیا کے لیے اور 5 آخرت کے لیے۔ حسبنا اللہ لدیننا، ہمیں اللہ ہی ہمارے دین میں کافی ہے۔ اب لدیننا یعنی شک سے، شکوک سے، وہم سے، خطرات سے، بالاتر ہو کر، طیب طاہر ہو کر، ذہن کو خالی کر کے، بلا شک شبہ، بلا ریب کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو شک میں ڈالے، تردد میں ڈالے، تو حسب اللہ لدیننا، کہ ہمارے لیے، ہمیں اللہ ہی ہمارے دین میں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام الہی، احکام شریعت پر چلنے کا نام اطاعت الہی ہے، اپنانے کا نام طاعت الہی ہے۔ احکام الہی پر چلنے کا نام، اپنانے کا نام طاعت الہی ہے۔ حسبنا اللہ لدنیانا، ہمیں ہمارے اللہ ہی ہماری دنیا میں کافی ہے۔ اب دیکھیں، مشکلات کے لیے، مقدمات کے لیے، شادی کے لیے، نکاح کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے، تنگ دستی کے لیے، مفلسی سے نجات کے لیے، ڈوبے ہوئے رقم کو نکاح وغیرہ وغیرہ، دنیا میں جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ اخروی ہو، تماموں کی نسبت کہ ہمارے تمام معاملات میں ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ ہی ہمارے کارساز ہے، اللہ ہی ہمارے کفیل ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس طرح ہے نا، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، جو بھی میرا رب آسمانوں سے نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا ہے نا یہ، بے سر و سامانی کی حالت میں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، ان کو بیٹی بھی دی۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بیٹیوں، میری بہنوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمک اور جوتے تسمے تک اللہ سے مانگو۔ حسبنا اللہ لما ہمنا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اس معاملات میں جو ہمیں غمگین کرے،
اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ لمن بغى علینا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اس معاملات میں، اس شخص لمن بغى علینا، اس معاملہ میں جو ہم پہ ظلم کرے، اللہ ہی کافی ہے ظلم سے نجات دینے والا۔ حسبنا اللہ لمن حسدنا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اس شخص کے واسطے جو ہم پہ حسد کرے، جو ہم پہ حسد کرے۔ حاسدین تو بڑے ہوتے ہیں، آپ نیچے نہ کمنٹس دیکھیں ہمارے ویڈیو پہ، تو جو نادان ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوتا ہے، جہاں اصلاح نفس ہو رہا ہے، اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے، بزرگان دین کی تعلیمات سے لوگوں کو قریب لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اعتراض تنقید۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کم علم ہے، انجان ہے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ نظر انداز کرنا چاہیے۔ حسبنا اللہ لمن کادنا بسوء، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اس شخص کے لیے جو ہمارے لیے برا سوچے، ہمارے لیے برا سوچے۔ حسبنا اللہ عند الموت، ہمیں اللہ ہی موت کے قریب، جان کنی کے قریب کافی ہے۔ پھر حسبنا اللہ عند القبر، ہمیں اللہ ہی قبر کے وقت کافی ہے۔ ایک حسبنا اللہ عند الحساب، ہمیں اللہ ہی حساب کے وقت کافی ہے۔ دو حسبنا اللہ عند المسائح، ہمیں اللہ ہی قبر میں سوال جواب کے وقت کافی ہے۔ تین حسبنا اللہ عند الحشر والنشر، ہمیں اللہ ہی حشر و نشر کے وقت کافی ہے۔ حسبنا اللہ عند الصراط، ہمیں اللہ ہی پل صراط عبور کرتے وقت کافی ہے۔ حسبنا اللہ عند المیزان، ہمیں اللہ ہی کافی ہے جب ترازوں میں اعمال تولے جائیں۔ حسبنا اللہ عند الجنت والنار، ہمیں اللہ ہی کافی ہے جنت اور دوزخ کے وقت۔ حسبنا اللہ عند اللقاء، ہمیں اللہ ہی دیدار کے وقت کافی ہے، اللہ ہی دیدار کے وقت کافی ہے۔ تو حسبی اللہ الذی لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی بلند عرش کا پروردگار ہے۔ یہ دعا ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام، اہم دنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات آپ کو غمگین کرے، آخرت میں کے کرے ان کی فکروں سے، غموں سے رہائی دینے والا، مدد کرنے والا۔ یہ دعائے امام کرخی بہت مجرب ہے اور ایک مرتبہ ہی کافی ہے۔ تفکر سے معنی پر سوچ سمجھ کے پڑھے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کے لیے، غموں کے لیے، فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔